जी शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को आमनू जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक आमाल किए। किस बात की खुशखबरी? अन्ना लहुम जन्नातिन, बेशक उनके लिए जन्नतें हैं। जन्नात, जन्नत उनकी जमा होती है, जिसका माना अल्लाह के तैयार करदा वो मखसूस बाग़ और बागीचे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतौर इनाम के ईमान वालों को अता फ़रमाएंगे। तजरी, चलती हैं, मिन तहतिहल अन्हार, उन बागीचों के नीचे से नहरें। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा, जब भी उनको रिज़्क़ दिया जाता है उसमें से, मिन समरतिन, उसके फलों में से, रिज़्क़न, कोई भी रिज़्क़ उनको जब दिया जाता है, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना, तो वो कहते हैं कि
یہ رزق تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا اور ان کو دیا جائے گا ملتا جلتا، سیم، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 24 تک اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے، اپنی قدرت کے، اپنے خالق اور رازق ہونے کے مختلف دلائل بیان فرمائے، اور جس میں کفار کو بطور خاص اس بات کی طرف دعوت دی گئی، ان کو چیلنج دیا گیا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا تو پھر تم بھی ایک صورت ایسی لا کے دکھا دو، لیکن یہ یاد رکھ لو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ تم ایسا آج تک کر بھی نہیں سکے اور ساری زندگی کر بھی نہیں سکو گے۔ تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر ایمان لے آؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کے لیے جو ایمان لانے کا نتیجہ ہے، ایمان لانے کے بعد جو ان کو حاصل ہوگا، وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک کافر ہے جو اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارتا ہے، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتا ہے، جس کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، جس کو وہ نہیں مانتا، کوئی رولز ریگولیشنز اس کے لیے نہیں ہیں، وہ ہر چیز سے آزاد ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایمان والا شخص ہے جس کے اوپر پابندیاں بھی اگر ہم کہہ لیں تو مطلب کوئی مبالغہ یا بے جا لفظ نہ ہوگا، لیکن بے شمار قسم کے اس کے لیے جو ہے وہ حدود ہیں، اس کے لیے لمٹس ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جیسے ہر جو ہے وہ بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کی جو چراگاہ ہے وہ اللہ کی حدود ہیں، جہاں سے ایمان والے کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب بھی نہ بھٹکے، ان کے قریب بھی نہ جائے۔ اب ایک طرف ایک کافر شخص ہے جس کے لیے کوئی قید و بند، کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ ایمان والے کے لیے 20 پابندیاں ہیں۔ سب سے پہلے اس کو فرائض ادا کرنے ہیں، گناہ سے بچنا ہے، حرام نہیں کھانا، روپیہ پیسہ اس کو تمیز کرنی ہے کہ کون سا روپیہ پیسہ اللہ نے حلال قرار دیا، کون سا حرام قرار دیا۔ اسی طرح سے جو بھی کام اس نے کرنا ہے، کئی گناہ کے ایسے معاملات ہیں جن سے اللہ رب العزت نے اس کو منع کیا، اور اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے یہ ان لذات سے، ظاہری طور پر وہ لذات ہیں، وہاں سے وہ مستفید ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے وہ مستفید نہیں ہوتا، جبکہ کافر ان تمام چیزوں سے آزاد ہے۔ اب ان دونوں کا مرنے کے بعد اگر نتیجہ بھی سیم ہو جائے، دونوں کے لیے وہاں پر کوئی آپس میں ان کا آپس میں ڈفرینس نہ ہو، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ دونوں کو ایک ہی جگہ پہ ڈال دیں، تو یہ اللہ کے انصاف کے قانون کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کفار کو، جیسا کہ ہم اسی سبق میں آگے جا کر پڑھیں گے، جب ان کے لیے اللہ رب العزت نے سزائیں تیار کر رکھی ہیں، تو پھر ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت قسم کے انعامات تیار کر رکھے ہیں، اور انہی انعامات کی امید پر ہی ایک ایمان والا شخص، جیسے اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوتی رہی، ایمان والا شخص جو ہے وہ بغیر دیکھے اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، ایمان لاتے ہیں۔ قیامت کو کسی نے نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ انعامات کی امید ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی پابندیاں، جو اللہ کی دی ہوئی حدود ہیں، ان کے اوپر ایک ایمان والا شخص جو ہے وہ کاربند ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت ان میں شامل فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے جو کیا کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے، بغیر عمل صالح کے ایمان کسی کام کا نہیں، اور بغیر ایمان کے عمل صالح کسی کام کا نہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان ایک درخت ہے، جیسے اللہ رب العزت نے آگے سورہ ابراہیم میں ہم جا کر پڑھیں گے، ایک درخت کی مثال بیان فرمائی ہے، جس کے بارے میں بڑا تفصیلی اور دلچسپ واقعہ موجود ہے۔ جب کئی صحابہ کرام بیٹھے تھے تو وہاں پر جو ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے تھے اس وقت، وہ بھی بیٹھے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اللہ نے کون سے درخت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ تو خیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ چیز آ گئی تھی کہ اللہ نے کھجور کے درخت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ تو خیر یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان ایک درخت ہے، اور اعمال صالحہ اس کے پھل ہیں، اس کے فروٹس ہیں، اور اس کا سایہ ہے۔ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ یہ اعمال صالحہ نہ ہوں تو یہ صرف ایک تنا رہ جائے گا، جس کا کوئی فائدہ نہیں،
اور اسی طرح سے اگر اعمال صالحہ کو کرنے کی کوشش کی جائے، نیک اعمال کیے جائیں، اس کے نیچے ایمان کی بنیاد نہ ہو تو اعمال صالحہ کو آپ فضا میں، اسپیس میں تو آپ لٹکا نہیں سکتے۔ اس وجہ سے اس کے لیے ایمان کی بنیاد، تنے کی بنیاد ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لانے کے ساتھ جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ صرف مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، نیک اعمال سے کیا مراد ہے؟ بنیادی طور پر اللہ کے فرائض جو اللہ نے فرض کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طرح سے رمضان کا روزہ ہے، اور پھر اس کے بعد نوافل، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملات میں، نیکیوں کے امور میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی، جیسے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی آپ حقیر مت جانیے، بلکہ نیکیاں کیجئے، نیکیوں کی طرف رغبت ہو، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ عمل صالح یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے ڈر سے گناہ کو چھوڑا جائے۔ جب گناہ انسان کے سامنے ہو، کرنے کی قدرت بھی ہو، تو اللہ کے ڈر سے اگر چھوڑ دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ شخص جو کہ گناہ کرنے پر قادر تھا، اور اس کو کسی جاہ و جلال والی، جاہ و حشمت والی خاتون نے گناہ کی دعوت بھی دے رکھی ہے، حالات بھی میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس شخص کو جو ہے وہ نیکی اس کی لکھتے ہیں، اور قیامت والے دن جب کہ کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، اس وقت یہ بھی اللہ رب العزت کے عرش کے خصوصی سائے میں ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان ایمان والوں کو جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے، کس بات کی؟ کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت ہی خوبصورت باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ نیچے نہریں چلنے کا مطلب یہ کہ اوپر درختوں کے باغات ہیں تو اس کے ساتھ نیچے نہریں موجود ہیں۔ مطلب یہ ایک دنیاوی اعتبار سے اگرچہ ہم تھوڑا سا منظر کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مثال ایک بیان فرمائی ہے کہ اس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، جیسے ایک بڑا خوبصورت باغ ہو اور اس کے ساتھ نہر بھی چل رہی ہو جس میں مطلب ٹھنڈا میٹھا پانی درختوں کو بھی سیراب کرتا ہے، ان کے پھلوں کو بھی سیراب کرتا ہے، پھولوں کو بھی سیراب کرتا ہے، جہاں پر ہریالی ہریالی ہے اور انتہائی خوبصورت مسحور کن وہاں پر منظر ہے جس کو دیکھتے ہی انسان اس کے سحر میں جو ہے وہ فریفتہ ہو جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا منظر یہ صرف دنیاوی اعتبار سے، اگر ہم تھوڑے سے کچھ لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں بعض مرتبہ گرمیوں میں اس طرح کے علاقوں کو دیکھنے کے لیے، صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر نیچرل بیوٹی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، تو ذرا امیجن کیجئے وہ خوبصورتی جو دنیا کی تمام خوبصورتیاں سمیٹ کر بھی اس خوبصورتی کے جو ہے وہ مطلب اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، وہ خوبصورتی اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے، اور وہ ہمیشہ کی خوبصورتی ہے جس کو کبھی کوئی زوال نہیں ہے، اور وہ جس انسان کو دی جائے گی وہ اسی کے لیے ہوگی، وہ اس کا مالک ہوگا، وہ ہمیشہ وہ بھی اس میں رہے گا، اور وہ ہمیشہ اس کی وہ ساری جائیداد جو اللہ اس کو عطا فرمائیں گے جنت کی صورت میں، وہ سب بھی اس کے پاس ہمیشہ ہی رہے گی، جس کو نہ خود اپنے فنا ہونے کا ڈر، نہ اپنی موت کا ڈر، اور نہ اس کے فنا ہونے کا ڈر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ایسے خوبصورت باغ ہوں گے جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، جب بھی ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا جائے گا، من ثمرات الرزق، خصوصاً اللہ نے پھلوں کا ذکر فرمایا، تو فرمایا وہ کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ایسا ہی تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو ملتا جلتا دیا جائے گا۔ ملتے جلتے کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں جو پھل انسان نے کھائے ہوں گے ان پھلوں کے ناموں سے ملتے جلتے نام ہوں گے، پھلوں سے ملتے جلتے نام ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے پھلوں سے ملتی جلتی شیپس ہوں، جو دنیا میں ہم نے فروٹس کھائے ہیں اسی طرح کی ملتی جلتی شیپس ہوں، لیکن ملتے جلتے کا معنی صرف دنیاوی اعتبار سے ہے کہ انسان نے پہلے سے اس طرح کے پھل دیکھے ہوں گے، لیکن جب وہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ دنیا میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دل میں ان کے بارے میں کوئی تصور تک نہیں گزرا۔ ایسی خوبصورت اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، لیکن نام ملتے جلتے ہوں گے، شکلیں ملتی جلتی ہوں گی، جس کی وجہ سے انسان تھوڑی دیر کے لیے کہے گا اچھا یہ تو میں نے دنیا میں بھی کھایا تھا۔ لیکن جیسے ہی انسان، یہیں سے آپ اندازہ لگا لیجئے، بعض مرتبہ مطلب ایک علاقے کا کوئی پھل ہوتا ہے،
آم ہے وہی آم، مطلب مینگو ہم ایک علاقے کا کھاتے ہیں، اس کی تاثیر مختلف ہوتی ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، اور دوسرے علاقے کا وہی آم جب کھایا جاتا ہے تو اس کا ذائقہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ گندم کے اندر ذائقے مختلف ہوتے ہیں، بے شمار فروٹس ہیں جن کے اندر ذائقے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ عموماً معروف ہے کہ فلاں علاقے کا خربوزہ بڑا اچھا ہوتا ہے، فلاں علاقے کا جو ہے وہ آم بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ علاقہ وائز زمین کے اعتبار سے جب اتنا فرق پڑ جاتا ہے، اور وہ تو جنتیں، وہ نعمتیں ہوں گی جو اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ صرف نام ملتے جلتے ہوں گے یا شکلیں ملتی جلتی ہوں گی، البتہ جب وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ کبھی انسان کے تصور میں بھی نہیں آیا ہوگا، جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اسی طرح سے اہل جنت کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزگی کس اعتبار سے ہے؟ دو اعتبارات سے پاکیزگی ہے۔ ایک تو ظاہری آلائشوں سے پاک ہوں گی۔ دنیا کے اندر خواتین کے ساتھ کچھ مخصوص مسائل ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نسل کے آگے بڑھنے کا سلسلہ رکھا ہے، اور یہ سب جو ان کا سسٹم ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس تمام کی تمام جو پلیدگی اور نجاست ہے ان سب سے وہ پاکیزہ ہوں گی۔ یہ اس طرح کی کوئی علائشوں کا سلسلہ وہاں پر نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ دوسری بات، یہاں پر پاکیزگی کا معنی یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر جو مختلف قسم کی کمی کوتاہی جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہے، جالسی ہو جاتی ہے، حسد ہو جاتا ہے، بغض ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے عداوت ہو جاتی ہے، کینہ ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں جو مطلب اگر فار ایگزامپل اگر کسی شخص نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، جو کہ سنت بھی ہے، 1 سے زیادہ 4 تک سنت ہے، اگر انسان انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، عام طور پہ 2 بیویوں کی آپس میں نہیں بنتی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف قسم کے ہیلے بانے سے لڑائی جھگڑے کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہاں پر اس طرح کی سچویشن نہیں ہوگی۔ وہاں پر جو بیویاں جنتی کی ہوں گی، ان میں اگر دنیاوی بیوی اس کی وہ بھی جنت میں جاتی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح جیسے ہم دنیا میں ہیں ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں قیامت والے دن بھی ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے۔ تو اگر اس کی بیوی بھی جنت میں ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسٹرا حوریں بھی دی جائیں گی۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ پاکیزہ بیویاں جو جسمانی علائشوں سے بھی پاک ہوں گی اور روحانی علائشوں سے بھی پاک ہوں گی۔ روحانی اعتبار سے بھی مطلب انتہائی خوش کن، ہمیشہ سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان باہر سے آ رہا ہے تو جناب آج بیوی تھکی ہوئی ہے، آج اس کے سر میں درد ہے، آج یہ پرابلم ہے، آج کھانا نہیں گھر پہ بنا رہی ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں پر سکون ہی سکون انسان کے لیے ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جنت والے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ رب العزت نہیں شرماتے، لا یستحی حیا سے یہ لفظ ہے، نہیں شرماتے اللہ تعالیٰ، ان یضرب یہ کہ بیان فرمائیں، ضرب یضرب کا معنی مثال بیان کرنا بھی ہوتا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی 14ویں پارے میں، سورہ نحل کے اندر بھی اسی طرح کی آیت موجود ہے، اور اس کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مراد اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی، مثلا مثال بیان فرمائی اللہ نے، ما بعوضتن، بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو، مچھر کی مثال بیان فرمائی، فما فوقہا، یا مچھر سے بھی اوپر کی کسی چیز کی مثال بیان فرمائی۔ فاما الذین، فوقہا کے اندر دونوں معانی پائے جاتے ہیں، اوپر کی چیز بھی اور نیچے کی چیز بھی۔ اوپر کی چیز کا مطلب یہ ہوگا کہ مچھر کی اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے تو اس سے بڑی کسی چیز کی بھی اللہ مثال بیان فرما سکتے ہیں۔ نیچے کا معنی یہ ہوگا کہ مچھر سے ہٹ کر مچھر کے نیچے کی چیز، مطلب مچھر کا پر، مچھر کا کوئی آرگن جو کہ یقیناً مچھر سے بہت چھوٹا ہے، اللہ اس کی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، سو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو یہ جان لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ یہ انہ الحق من ربہم، مچھر کی مثال کا بیان کیا جانا یا کسی بھی چیز کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ہے یہ حق پر مبنی ہے، اور وہ اس کو سچ مان لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سو وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کو بیان کرنے سے کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ یضل بہ کثیراً، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی ان مثالوں کے ساتھ، یا جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا قرآن مجید کی صورت میں، اس کے ساتھ اللہ گمراہ کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرماتے ہیں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر کون سے لوگ جو کہ فاسق ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت مچھر کی مثال بیان فرمانے سے بھی نہیں شرماتے،
یہ اصل میں کفار کا ایک اور اٹیک تھا۔ سب سے پہلے تو جیسے انہوں نے مختلف قسم کے اٹیک کیے، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت کچھ کہا، کبھی جادوگر، کبھی مجنون، کبھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بلیم کر دیا کہ قرآن آپ نے اپنے پاس سے بنایا ہے، اللہ نے نازل نہیں کیا۔ اللہ نے اس کے بارے میں بھی چیلنج دے دیا، فرمایا ٹھیک ہے اگر انہوں نے اپنے پاس سے اتنا بڑا قرآن بنایا تو تم ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اس میں بھی لاجواب ہو گئے۔ اب ایک اور انہوں نے جو ہے وہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جب اور کوئی ان کو دلیل نہیں بن پائی، جو اللہ نے چیلنج کیے تھے وہ تو سب اس میں تو زچ ہو گئے، کوئی بات آگے کر ہی نہیں سکے، تو اب کہنے لگے کہ یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت اگر اتنی بڑی ذات ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں بیان کرتا ہے؟ جیسے اللہ نے آگے سورہ حج کے اندر اللہ نے مکھی کی مثال بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ جو جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے مل کر یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو کجا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ اٹھا کے لے جائے کوئی ذرہ تو اللہ نے فرمایا یہ تو اس کو بھی واپس لانے پر قدرت نہیں رکھتے، چاہے جائے کہ مکھی کو بنائے۔ تو یہ اللہ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت اتنی بڑی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالیں پھر کیوں بیان کرتا ہے، مطلب اس کے شایان شان نہیں ہیں۔ ان کو تو یہ نہیں تھا کہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے، ان کو تو یہ تھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ اگر اتنا بڑا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت اس بات سے نہیں شرماتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے، وہ چاہے تو بڑی سے بڑی چیز کی مثال بیان فرما دے، وہ چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال بیان فرما دے، اللہ رب العزت ان چیزوں سے نہیں شرماتے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کی اللہ رب العزت کا ارادہ ہوا اللہ نے اس کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد لا اقسم بیوم القیامہ والتین والزیتون والعصر، جس چیز کی اللہ کا ارادہ ہوا اللہ نے اس کی قسم کھائی، جس چیز کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہوا اس کی اللہ نے مثال بیان فرمائی، اس کے ارادے کے اندر کوئی عمل دخل نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو وہ چاہے سو وہ کرتا ہے، وہ اپنے اختیارات کا مالک ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ تو وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال بیان فرمائے تو یہ بھی اس کا شایان شان ہے، وہ بڑی سے بڑی چیز کی مثال بیان فرمائے تو یہ بھی اس کے شایان شان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تو اس سے بڑی چیز کی بھی مثال بیان فرما سکتے ہیں، فما فوقہا، فوق کے اندر میں نے آپ کو بتایا دونوں معنی پائے جاتے ہیں، اوپر کی چیز مطلب مچھر سے بڑی کوئی چیز مکھی کی مثال، اس سے بڑے جتنے بھی جانور ہیں جانوروں کی اللہ نے بعض جگہوں پر مثالیں بیان فرمائی، اور یا پھر اس سے نیچے کی چیز مچھر کا پر ہو سکتا ہے، مچھر کا کوئی دوسرا آرگن ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو جیسے اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر مثقال ذرۃ، مطلب جیسے اس میں بھی ہے سورہ زلزال میں بھی اللہ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی ذرے کے برابر بھی نیک عمل کرے گا تو وہ دیکھ لے گا۔ اب کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ اللہ نے ذرہ کا نام کیوں لیا، اللہ تو اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ تو اتنی بڑی ذات ہے، تو اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ جس چیز کی چاہے مثال بیان فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ان مثالیں بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ حدیث میں بھی موجود ہے کہ ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے، جس کی مثال حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب ہم باہر چلے جاتے ہیں، مطلب آپ کے پاس مسجد نبوی میں ہوتے تھے، جب ہم باہر چلے جاتے ہیں تو ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، مطلب باہر جا کے انسان اتنا اللہ کی طرف رغبت انسان کی کم ہو جاتی ہے، دنیاوی معاملات میں مشغول ہو جاتا ہے، گھر پہ چلا گیا، بیوی بچوں میں مشغول ہو گیا، باقی چیزوں میں، اپنے کام کاج میں، لیکن جب تک انسان اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھا ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہے، تب تک انسان کی ایک روحانی کیفیت، اللہ کی طرف انسان کا جھکاؤ، تعلق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسی کیفیت تمہاری یہاں پر ہوتی ہے میرے پاس ہوتے ہوئے اور مسجد نبوی میں ہوتے ہوئے، اگر یہی کیفیت تمہاری باہر بھی ہو تو فرمایا فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے کہ ایک مرتبہ انسان کے پاس آ گیا تو اب وہ اپنی اسی حیت اور کیفیت میں رہتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر ایک شخص جو ہے وہ قیامت والے دن ایمان لانے کے باوجود اس کو سزا ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہوگی کہ اس کے ایمان کے اندر کمی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے درجات بھی بیان فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی شخص برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنے دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، جس کا معنی یہ کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو یہ ایمان کا
اعلیٰ درجہ ہے، تو ایمان کی درجہ بندی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے جو ہیں وہ جب اللہ کی بیان کردہ مثالوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب مبنی برحق ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کی صورت اس کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ کفار اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اور زیادہ گمراہی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جیسے ایمان والے یہیں سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جیسے جیسے قرآن پاک نازل ہوتا رہا ویسے ویسے ایمان والوں کا ایمان اور پختہ ہوتا چلا گیا، کفار اپنے کفر میں اور زیادہ بڑھتے چلے گئے۔ تو اسی طرح سے اللہ نے فرمایا جیسے مثالیں جو اللہ بیان فرماتے ہیں ان کو دیکھنے سے جیسے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے تو کفر والے اور زیادہ شد و مت سے اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت پہ اتر آتے ہیں اور زیادہ ضد سے کام لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا، اللہ نے اب جن کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں وہ تو اس سے گمراہی ہوں گے نا، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھ دی ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف ایک مرتبہ جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس کے ذریعے ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی منشا کے اوپر ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، جس کو چاہے گمراہ کر دیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ نے دعائیں سکھائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے ہمیں ہدایت دینے کے بعد، ہدایت دینے کے بعد اللہ میں ہدایت سے کہیں ہٹا نہ دینا، ہم ہٹ نہ جائیں، ہمیں استقامت نصیب فرمانا اور اپنے پاس سے ہمیں جو ہے وہ اولاد اور رزق عطا فرمانا، بے شک آپ جو ہے وہ رزق اور اولاد دینے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے اور کفار جو ہیں وہ گمراہی کے اندر مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے اس کے ساتھ ان مثالوں سے یا قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے مگر کون سے لوگ؟ فاسق لوگ۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر فاسق کا معنی ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کا کام کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے، اور فاسق ہمیشہ کے کافر کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیشہ کا کافر مراد ہے، یعنی کہ جو کہ جس کو ہم مستقل فسق کہتے ہیں، اور جو کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی فرما برداری سے بالکل نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں۔ ورنہ عموماً فاسق ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بے شک وہ ایمان والے ہوں تو اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مراد وہ فاسق ہے جو کہ کفر کے درجے تک چلا گیا، جو کافر ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کون سے فاسق اور کافر لوگ ہیں، ان کی آگے اللہ نے کچھ صفات بیان کی ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو کہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، میثاق کا معنی ہوتا ہے پختہ کرنا، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور توڑ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ حقیقت میں خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو فاسق ہیں جن کے لیے قرآن ہدایت نہیں بنتا، اللہ کی بتائی ہوئی مثالیں جن کو مزید گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو بنیادی طور پر اللہ کے وعدہ کو توڑ دیتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ اللہ کا کون سا وعدہ ہے؟ اس سے مفسرین نے مختلف عہد مراد لیے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے وہ وعدہ جو کہ تمام مخلوقات سے لیا تھا، انبیاء کی فرما برداری کرنے کا، وہ وعدہ ہے جو اللہ نے سب لوگوں سے لیا۔ پھر اس سے مراد دوسرے نمبر پر تورات میں لیا گیا وہ وعدہ ہے جو اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے لیا تھا، اہل کتاب سے، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم ان کی تصدیق بھی کرو گے اور ان کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے۔ یہ اللہ کے اس وعدے کو بھی توڑتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہاں سے ایک عہد الست مراد ہے، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے 9ویں پارے میں، جس میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ نے تمام بنی آدم علیہ السلام کو، یعنی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو عالم ارواح میں اکٹھا کیا، جبکہ ابھی اللہ رب العزت نے کسی کو بھی پیدا نہیں فرمایا تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے سب کو اکٹھا کیا، اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے وہاں پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اس کے بارے میں روایت موجود ہے، اللہ نے انبیاء کو الگ کر دیا، جو امتوں کے لوگ تھے ان سب کو الگ کر دیا، اسی طرح سے فقراء مساکین کو الگ کر دیا، سب کو کیٹاگرائز کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اور اس کے بعد اللہ نے انبیاء کو سب کے اوپر، سب کے سامنے لا کے دکھایا، اور اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے ایک وعدہ لیا، فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے بیک زبان کہا قالوا بلا،
سورۃ الاعراف کے یہ الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے کہا الست بربکم، اسی سے عہد الست کہا جاتا ہے اس کو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ بلا اے اللہ کیوں نہیں، شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے نفسوں پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. اللہ نے یہ وعدہ اس لیے لیا تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے تو توحید کا پتہ ہی نہیں تھا. توحید اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، انسان کی فطرت میں ودیعت کر دی ہے. اس وجہ سے اب اگر کوئی شخص توحید سے ہٹتا ہے یا انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلامہ کی فرمانبرداری سے ہٹتا ہے تو وہ اپنی نیچر کے خلاف جاتا ہے، اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے. تو اللہ نے پھر تمام انبیاء کو سب کے سامنے کر کے فرمایا دیکھو یہ میرے انبیاء ہیں، یہ تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں میرا وعدہ یاد دلائیں گے، تم ان کی بات مانو گے تو تمہیں جنت میں ڈالوں گا، اور نہیں مانو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے. یہ وعدہ اللہ رب العزت نے لیا. تو اب ان میں سے کوئی بھی وعدہ وہ اللہ کے ساتھ توڑتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کفار کی صفات ہیں کہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت ان کے لیے گمراہی کے راستے آسان کر دیتے ہیں، ہدایت کے راستے ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس چیز کو توڑ دیتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا. اللہ نے کس کو ملانے کا حکم دیا؟ قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پر یہ مضمون موجود ہے. اللہ نے رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ صلہ رحمی سے کٹنے والا شخص ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. صلہ رحمی زندگی کا بہت اہم چیپٹر ہے، ضرور اس میں انسان کو جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ کر صلہ رحمی کرنی چاہیے. اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا وہ صدقہ جو تم رشتہ دار کر اوپر کرتے ہو، فرمایا کہ اس میں دوہرا اجر ہے، الصدقۃ والصلۃ. ایک تو صدقہ کا اجر ہے، دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے. تو صلہ رحمی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو ملانے کا حکم دیا اور لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں. یہ اللہ نے کفار کی صفت بیان کی ہے، فرمایا کہ کفار کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے یورپین کنٹریز کے اندر جہاں پر اسلام جن لوگوں میں نہیں ہے وہاں پر خاندانی سسٹم نہیں ہے. وہاں پر 18 سال کے بعد باپ نہیں ہوتا، مطلب بچہ جب 18 سال کا ہو جائے، بچی 18 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے پیرنٹس کی بچی نہیں رہتی بلکہ ایک آزاد اور جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پرسن ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ اسلام سے ہٹنے کا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا یہ کفار کی صفتیں جو مسلمانوں میں نہیں آنی چاہیے. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہیں. مطلب جو ہے وہ اینول کبھی فادر ڈے ہوتا ہے، کبھی مدر ڈے ہوتا ہے، اور کبھی کوئی بچوں کا ڈے ہوتا ہے، اور کبھی جناب جو ہے نا وہ خواتین کا، لیڈیز کا ڈے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ باقی پورا سال پھر کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ساری زندگی کے لیے اولاد کا جو کندھا ہے یہ اپنے والدین کے سامنے جھکا رہے، پہلو انسان کا والدین کے سامنے جھکا رہے، اور ہر وقت ہمتاً اپنے والدین کی بات ماننے کے لیے اپنے آپ کو یہ تیار پائے. تو یہاں ایک سال میں ایک دن منانے کا مطلب تو یہی نا کہ باقی پورا سال پھر ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کفار کی چیزیں ہیں جو ہم اپنے معاشرے کے اندر لاتے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. اللہ نے فرمایا ان کا وطیرہ ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں. بڑوں کے لیے اولڈ ہوم اتفاق سے اب ہمارے معاشرے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ینگ جنریشن کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے بڑوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ اپنی اولادوں کو دین کی طرف لگا لیں تو انشاءاللہ ان کو یہ اولڈ ہوم والے معاملات نہیں دیکھنا پڑیں گے. یہ صرف اسی چیز کا نتیجہ ہے جب ہم اپنی اولاد کو باقی تو سب کچھ سکھا دیتے ہیں، اللہ رسول کی پہچان ہی نہیں کرواتے. جب ان کو اپنے اصل کریٹر کا نہیں پتا ہوتا تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب کون بنا ہے، جو کہ اس کے حقیقی والدین ہیں. اس کو ان چیزوں کی پھر اویئرنیس ہی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے وہ پھر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو وہ ان کو اپنی لائف میں ایک ایکسٹرا چیز تصور کرتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی اولاد کو بنیادی دینی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں. جب ہم ان کو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی اولاد میں سے ہر ایک کو، ماں اپنی بیٹی کو اور باپ اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ زندگی میں قرآن پاک کا ترجمہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ضرور پڑھے اور اس کو پڑھائے. اگر خود پڑھا نہیں سکتا تو کم از کم کسی مدرس کے پاس بیٹھ کے سیکھے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر، تاکہ ایک مرتبہ اس کو اللہ کا جو پیغام ہے وہ اس کی
रगो पै में बस जाए और उसको अंदाज़ा हो जाए कि मेरे मालिक ने जो मुझे पैदा किया है तो उसके मकासद क्या हैं। जब ये चीज़ होगी तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर सिला रहमी भी होगी, वालिदैन के हुकूक़ का ख्याल भी होगा, औलाद के हुकूक़ का ख्याल होगा, बीवी के हुकूक़ का ख्याल होगा, तलाक़ों की शरह ज़्यादा नहीं होगी, आपस में जो खून की मतलब आपस में हमारी रंजिशें पैदा हो जाती हैं इनके अंदर कमी होगी, मुआशरे के अंदर इससे बेहतरी पैदा होगी। तो अल्लाह ने फरमाया ये कुफ़ार की सिफ़ात हैं कि वो अल्लाह की हुक्म करदा चीज़ को जिसको अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया वो उसको तोड़ देते हैं। और ये चीज़ फिर क्या है, युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, वो ज़मीन में फ़साद का सबब बनते हैं, ज़मीन में वो फ़साद पैदा करते हैं, ज़मीन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। यही हकीकत में ख़सारा पाने वाले लोग हैं। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया मुझे और आप सबको समझने, अमल करने और आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।